ویلکم بیک ناظرین. اچھا چیمہ صاحب, آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اس وقت چائنیز جو ہیں, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چائنیز جو ہے پوری ورلڈ اکانومی پہ چھا رہے ہیں تیزی سے, اور ان کی جتنی بھی جو سامان ہے جو انٹرنیشنل مارکیٹ پہ جاتا ہے وہ تقریباً اگر ہم دیکھیں جو جس وائے سے ان کو جانا پڑتا ہے وہ کچھ 14-15 دن لگتے ہیں, بلکہ 16 دن آلموسٹ لگتے ہیں. وہ پھر جا کے کہیں وہ یہ پاکستان کا ایریا کراس کرتا ہے اوپر سے سمندر سے اگر آئیں, لیکن اگر وہ ڈائریکٹلی نیچے آتے ہیں اور گوادر سے چلے جاتے ہیں یا کراچی, بیسکلی تو گوادر پورٹ ہے, تو پھر ان کا وہ 1-1.5 دن کا ہے اور 14-15-16 دن جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں. اور پھر بہت سارے اور فائدے ہیں جو کہ پوری اکانومی جو ہے نا چائنا پوری دنیا پہ چھا سکتا ہے. اب یہ ایک بہت اہم فیکٹر ہے جو کہ امریکنز کو ہضم نہیں ہو رہا کہ چائنیز کو اگر اتنی فیسلٹی مل گئی تو چائنیز تو پوری اکانومی کو جو ہے ورلڈ کی اس کو کیپچر کر لے گا. تو ایسی صورتحال میں کس طرح دیکھتے ہیں اب اس ساری سچویشن کو آپ؟ دیکھیے اس وقت جو ڈفرینس ہے بڑا یورپ, امریکہ اور چائنا. یورپ کی اکانومی جو ہے یہ کنزمپشن اکانومی ہے, امریکہ کی اکانومی جو ہے کنزمپشن اکانومی ہے, اور کافی حد تک اس میں سروسز میں کسی حد تک ان کا رول ہے, یا نئی ٹیکنالوجی میں کسی حد تک. اگر آپ چائنیز اکانومی کو دیکھیں یہ ساری پروڈکشن مینوفیکچرنگ کی اکانومی ہے, مینوفیکچرنگ پروڈکشن آگے مطلب ابھی انہوں نے کلچر میں آ رہے ہیں, سروسز میں آ رہے ہیں, لٹریسی میں. اب مطلب اس بات میں کوئی شک نہیں کہ نو ون کین اسٹاپ ناؤ ٹو چائنا. چائنا کو دنیا کی بڑی طاقت, لارجسٹ اکانومی 2025 تک ہونے سے کوئی بندہ روک نہیں سکتا. اب ایشو جو کسی حد تک ان کو کنٹین کیا جا سکتا ہے وہ ہے انرجی کا, اور جس بات پہ چائنا کی جو آج ہیزیٹیشن ہے وہ صرف یہ ہے کہ ہم اپنے انرجی سورسز جو ہیں ان کو کنفرم کریں. اور اس وقت امریکہ کا جو سب سے پاپولر سلوگن وہ یہ ہے, مطلب وہ الیکشن کا ایشو ہو, وہ پاپولیرٹی کا ایشو ہو, وہ ڈسکشن جو انٹرنل ہوتی ہے اس کا ایشو ہو, وہ میڈیا کا ایشو ہو, وہ ہے چائنا کی مخالفت. جو جس حد تک جس لیول پہ گورننس کے ہائیسٹ لیول پہ یا پالیٹکس میں, سول سوسائٹی میں, میڈیا میں جتنا کچھ زیادہ چائنا کو قرض کرتا ہے اتنا وہ پاپولر ہے وہاں پہ. اور اب ایک انچ پہ دنیا کے انرجی کے ایک آپ کہہ لیں تھرمل یونٹ پہ کی بات کر لیں, ایک انچ کے لیے کریں. اب چائنا اور ورسز یورپ اینڈ امریکہ, یہ آپ کہہ لیں ٹسل چلتی رہے گی اور یہ بڑھتی جائے گی, انٹینس ہوتی جائے گی. اب مطلب بلوچستان جو ہے, بلوچستان ایک تو آپ کاریڈور کی بات کر رہے ہیں, رازداری کی بات کر رہے ہیں, ایکسیس کی بات کر رہے ہیں, اور دوسرا یہاں پہ انرجی ہے, ٹھیک ہے, یا ایران کے ساتھ, ایران, بلوچستان, چائنا, یہ مطلب آپ کہہ لیں یہاں پہ چائنا. اور پھر ایک کنٹری لائک پاکستان جو مطلب ایک جس کی پرسیپشن ہے کہ چائنا کے لوگوں کو یہ دل سے پیار کرتے ہیں یا ان کے ساتھ ہیں اور ہمارے ساتھ مجبوری میں کھڑے ہیں, وہاں پہ چائنا کے لیے ریزسٹنس کریٹ کرنے کے لیے یہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. دوسرا واشنگٹن میں پچھلے دنوں, مطلب آج سے 4 مہینے پہلے واشنگٹن میں مجھے جتنے باخبر لوگ ہیں انہوں نے ایک بات کی, انہوں نے کہا جی آپ لوگ نا, آپ کی آرمی کو یا ٹھیک ہو جانا چاہیے یا ہم انہیں بلوچستان میں رگڑ دیں گے. ٹھیک لفظ انہوں نے استعمال کیا, ان دنوں بات ہوئی, ہاں, کہ بلوچستان میں یا ان کو ہم رگڑ دیں گے. تو یہاں بلوچستان میں جو ایشو ہے, جو بات ہو رہی تھی کہ اس کو سالو کیسے کرنا ہے, دیکھیں جو ملیٹنٹ ہے نا, اور وہ ملیٹنٹ جس کے پاس پیسے نہیں ہیں, جس نے کبھی اچھے کپڑے نہیں پہنے, آرام سے رہا نہیں ہے, جس کو ہیلتھ کا پتہ نہیں, ایجوکیشن کا پتہ نہیں, اس کو پاس ٹائم کی کمی نہیں ہوتی. اس کے پاس دو چیزیں بڑی سستی ہیں, ایک ٹائم, اور دوسری چیز اس کے پاس بڑی سستی ہے وہ خون ہے, بلڈ اینڈ ٹائم, یہ 2 بڑی سستی ہیں. اور یہ مہذب دنیا میں دونوں سب سے مہنگی چیزیں ہیں. مہذب دنیا کبھی جو غیر مہذب لوگ ہیں ان سے لڑنا افورڈ نہیں کرتی. وہ ان کو اپنے ٹرمز پہ لانا, ان کو انگیج کرنا, ان کو مہذب کرنا, ان کو لٹریٹ کرنا, یہاں پہ لا کے تو آپ ان کو اپنا حصہ بنا سکتے ہیں, نہ کہ آپ ان کے ساتھ کمپیٹ کر سکتے ہیں. سو دیکھیں یہی جو افغانستان میں ہو رہا ہے, یہی بلوچستان میں, بلوچستان کا اور افغانستان کا جو لائف سٹائل ہے وہ ایک ہے کہ جی آپ مطلب کتنے بھی سال لڑ سکتے ہیں, آپ کتنے بھی لوگوں کو مروا سکتے ہیں. اچھا, آپ کے کہنے کا اب یہ مطلب یہ ہوا کہ پاکستانی فوج کو جو آپ نے بات کی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم رگڑ دیں گے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے ٹریپ میں لایا جائے بلوچستان کے اندر کہ ان لوگوں سے لڑے جو ایک بندوق پکڑی ہوئی ہے جس نے, اور جس کے پاس کھانا نہیں ہے, وہ کھانا نہیں ہے, اور پاکستانی فوج ٹائم اس کے پاس سیمپل ہے, ٹائم اس کے پاس سیمپل ہے, اور پاکستانی فوج کو وہاں, اور ہر 11 سال کا آدمی جو ہے, ہر 11 سال کا آدمی جیسے وہ پگڑی پہن سکتا ہے اور وہ مطلب گن بھی رکھ سکتا ہے اور اس سے لڑنا ہے. ایک چیز چھوٹی سی میں یہ کلیریفائی کروں گا, بلوچستان کے معروضی حالات میں اور فاٹا کے معروضی حالات میں بڑا فرق ہے. بلوچستان میں ایسا کوئی ایریا نہیں ہے جو نو گو ایریا کہلائے, جہاں پر آئیڈینٹیفائی کر لیں کہ ملٹری چھپے بیٹھے ہیں. وہاں ایک سیبوٹاج ہے,
ڈسکریٹ قسم کی ایکٹیویٹیز ہیں، جس طرح جو انٹیلیجنس آپریٹ کرتے ہیں اس طریقے سے یہ سیبوٹاج کرتے ہیں کہیں، اور انہوں نے ایجنٹ لگائے ہوتے ہیں وہ ہزارہ کمیونٹی. دراصل ہزارہ کمیونٹی کو مارنے میں ہمارے بہت سے لشکر جنگوی کے لوگ بھی وہاں گئے ہوئے ہیں، جو جس طرح بتایا ریلیجس ایکسٹریمسٹ لوگ افغانستان ان کو را یوز کرتے ہیں. اچھا صاحب، اس میں پھر یہ اہم بات تو یہ ہے نا کہ اگر بلوچستان کے اندر اس طرح کی سبمرسیو قسم کی ایکٹیویٹی کر کے اگر آپ کی 1,00,000 2,00,000 فوج کو یہاں پھنسا دیتے ہیں، اسی طرح 1,00,000 2,00,000 آپ کی وزیرستان میں پھنس جاتی ہے، اور ایسے حالات میں جب کہ آپ کو مشرقی سرحد پہ بھی تھریٹ ہے تو فوج تو پھر ویک ہوگی نا. بالکل صحیح کہہ اس سے رہے ہیں. بچنا چاہیے. صاحب یہاں پہ ایک بڑی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ریز ہوا ہے، اس کو میں خیر ادھر ہی ہمیں کل کرنا چاہیے. پاکستان آرمی نے بڑی خوبصورتی سے اس ٹریپ میں نہیں گئے ہیں جس میں وہ ان کو چاہتے تھے کہ پاکستان آرمی آئے بلوچستان کے اندر اور ان کے بہت وائڈ آپریشن چل رہے ہیں بلوچ عوام کے خلاف. اس ٹریپ میں پاکستان آرمی نہیں آئی. انہوں نے کیا اسٹریٹجی کی ہے کہ اعلان کر دیا ہے کہ نو ملٹری آپریشن. اس وقت بلوچستان میں کئی فوجی آپریشن نہیں ہو رہا، نمبر 1. ہاں کہیں جو لا آرڈر ہے وہ سارا ایف سی فرنٹی کورٹ کی ذمہ داری ہے. اور فوج نے کیا کیا ہے؟ فوج کی اسٹریٹجی ہے، اور جو کہ آغاز حقوق بلوچستان کے پیکج کے مطابق ہے کہ جی ایجوکیشن، ویلفیئر اینڈ ڈیولپمنٹ آف دی بلوچ پیپل. اب اس میں کیا کیا؟ پہلا انہوں نے ایجوکیشن میں، جس طرح جمشید صاحب ذکر کر رہے ہیں، سوئی میں اور کولو میں وہاں فوجی کنٹونمنٹ بنی تھی، انہوں کا نو کنٹونمنٹس ختم، اس کی جگہ ایجوکیشن سٹی بنا دی. اب سوئی میں جناب ملٹری کالج وہاں پہ اسٹیبلش ہو گیا اور یونیورسٹی یہ کالجز وہاں پہ بن رہے ہیں. اسی طرح گوادر انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن، بلوچستان انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن کہ لوگوں کو ہنر دو. بلوچ کے انٹیریئر جو لوگ ہیں ان کو ہنر سکھاؤ، ان کو ایجوکیٹ کرو. گراس روٹ لیول پہ جی اچھا. تو فوج کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ آپ ایجوکیشن پہ زور دیں اور ان کی ویلفیئر ڈیولپمنٹ اسکیم ہو. چاولانگ اسکیم ہو گئی ہے، وہ زوب میں اسکیم چلا رہے ہیں. تو اس طرح کے پروجیکٹس چل رہے ہیں وہاں پہ. نیوی نے مثال کے طور پہ اور مارا میں اپنا ہاسپٹل نہیں جا سکتے کہ فوری طور پر زیادہ سے زیادہ نہیں بڑا ہوا. دیکھیے بڑے ہوئے. فار ایگزامپل جو بلوچستان انسٹیٹیوٹ ٹیکنیکل ایجوکیشن، اس میں تقریباً 2-2.5 ہزار ینگ بلوچ لڑکوں کو ٹرین کر چکے ہیں. اسی طرح باقی فوج میں انہوں نے کیا کیا کہ فوج میں ان کے ٹارگیٹ ہے کہ 2012 تک تقریباً 15,000 بلوچ نوجوان فوج میں آ جائیں گے. جی اور 5. سو دس از اے پیراڈائم شفٹ. تو فوج نے کہا، بلکہ فوج نے تو یہ کہا، آج جنرل کیانی کی ایک بڑی مشہور اسٹیٹمنٹ کہا کہ پاکستانی فوج جو ہے، ہم بلوچستان کے عوام کے حق جو حقوق ہیں ہم ان کو سیف گارڈ کریں گے. تو سیدھے شفٹ جو ہوا ہے، کہاں ایک آپس میں اتنی وہ لڑائی جھگڑا اور اب حالات بن گئے. صورتحال اس وقت یہ ہے کہ بلوچ کے کچھ لیڈر کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سیاسی لیڈرشپ ہے ہمیں ان پہ اعتبار نہیں ہے. یہ ڈائلاگ میں اور یہ ریکنسیلیشن میں ہمیں اعتبار ہے، تو بے شک کیانی صاحب آئیں، پاک فوج آئے، ہم ان سے بات کرنے کو تیار ہیں. بات ہوئی ہے لیکن وہ اتنا اطمینان کا اظہار نہیں کر رہے وہاں پہ. ہم جی اس لیے کہ آغاز حقوق بلوچستان پیکیج جو 2 سال پہلے آیا، جس کو اگلے 1 سال میں ہم نے مکمل کرنا ہے، اس کو تقریباً 40% اس کی امپلیمنٹیشن ہوئی ہے. میں ایک لائف سٹائل کی بات کی تھی پچھلے دنوں، مطلب کالوں کا میں نے کافی کلوزلی واچ کیا، کالے کیسے کرتے ہیں وہاں پہ، کیا نام ہے امریکہ میں لائف سٹائل کیا ہے. ایک کالے کو میرے ایک دوست ہیں، ہم اکٹھے تھے، تو اس نے کہا کہ یار تمہارے کپڑوں سے بو آ رہی ہے. تو اس نے کہا ویل جینٹلمین آئی ڈونٹ ہیو پرابلم. If someone has problem, he should give me the money as well as the clothes and some perfume and things like that. So ہمارا بیسیکلی اسٹائل یہ ہے، یا مطلب یہ جو لوگ امداد کے نام پہ مانگ کے کھانے والے لوگ، کسی کی امداد کا ذکر، مطلب یہ جو فیوڈل ہے، جو حکومت میں ہے، وہ سندھ کا ہے یا بلوچستان کا ہے، یہ لائف سٹائل بن گیا ان کا کہ جی ہم ناراض ہیں، جس نے ہمیں منانا ہے پیسے دے، جس نے ہم سے کوئی کام لینا ہے، جس نے ہماری گن سے بچنا ہے، وہ ہمیں پیسے دے. ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسٹریٹجی، یہ لائف سٹائل اگر ڈیولپ ہو جاتا ہے، افغانستان میں ابھی تک یہی ہے کہ جی اگر آپ امن چاہتے ہیں ہمیں پیسے دیتے رہیں، امن ہے، وزیرستان ہے کہ جی پیسے دیتے رہیں، امن ہو جائے گا. اگر آپ پیسے نہیں دیں گے ہم آپ پہ فائرنگ کریں گے. سو یہاں پہ دیکھیں، کوئی بندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس کے پاس پیسے نہ ہوں اور گن ہو. مطلب ہونا یہ چاہیے کہ لوگوں کے پاس پیسے ہوں، گن نہ ہو. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ لوگوں کے پاس گن ہو اور پیسے نہ ہو. سو بلوچستان جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ کرنے والا کام یہ ہے کہ آرمی لیڈرشپ ہو یا پولیٹیکل لیڈرشپ ہو، انہیں بجائے یہ سردار کو کچھ چیز دینے کے، انہیں ڈائریکٹ ہونا پڑے گا. جو کچھ دینا ہے ڈائریکٹ دیں، لوگ بڑی جلدی آزاد ہو جاتے ہیں.